تہجد، وطر، تراوی یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، میں نے ثابت کیا، اور یہ بالکل سونے کی شرط بالکل باطل ہے، کوئی سونے کی شرط نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سونا شرط ہے، وہ دلیل لے کے ان کو پوچھیں گے یہ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام نے اور وطر کی نماز اور تراوی کی نماز جامع ترمذی میں آتا ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے، مڈ نائٹ میں بھی آخری رات میں پڑھی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال افضل یہ کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جائے، وہ افضل ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ حنفی اس کو سونے کو شرط کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی ہیلا بھی نکالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، ایک جھٹکا بھی آ جائے، ادھر ہی اٹھ کے اسی وضو سے تہجد پڑھ لیں، اور ہم نے الحمدللہ کئی سال اس میں تہجد پڑھی ہے۔ اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد ہمیشہ 2 نفل پڑھتے تھے۔ پہلی حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشہور ترین حدیث، جسے تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث بھی کہا جاتا ہے، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، پوری امت کا اجماع ہے ان تسبیحات کے اوپر۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6318 اور 5362، اور صحیح مسلم میں 6917۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس کا جو ترک صحیح بخاری میں 6318 ہے، اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے 6318 صحیح بخاری، اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں۔ بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل فاطمہ پر باب باندھا ہے، اس میں بھی انہوں نے فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ بیسیکلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان ناسبیوں کا رد کیا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے چڑ کھاتے تھے، اور اہل سنت کا موقف بیان کیا کہ یہ کوئی رافضیت نہیں ہے ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کر۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں فضائل حسین والے چیپٹر میں جو آئی، جس میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا اور وہ چھڑیاں مارنے لگا، یہ حدیث جب امام بخاری لے کر آئے تو سیدنا حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اور خالی امام بخاری کا یہ موقف نہیں، سنن ابی داؤد کے اندر 4646 نمبر حدیث اور جامعہ ترمذی میں 2226 نمبر حدیث میں دونوں ائمہ نے سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نماز میں بھی اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ لہٰذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف شیعہ سنی ٹسل کی وجہ سے اس کو اختلافی بنا دیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ صرف لگ سکتا ہے، تمام کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محدثین نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا، اور نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو عباد اللہ صالحین میں صرف انبیاء شامل نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندے سارے شامل ہیں۔ بہرحال یہ تسبیحات فاطمہ والی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم نمبر میں بتا چکا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں، اس کی وجہ سے چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے، مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ اپنی شکایت لے کے اپنے ابا جان یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کو کہیں سے پتا چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ غلام ڈیمانڈ کروں، لیکن شرمندگی کی وجہ سے بات نہ کر سکیں، واپس آ گئیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو انہوں نے یہ بات بتائی اور گھر واپس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے۔ اب مزے کی بات سنیں، سیدنا علی کہتے ہیں کہ وہ رات کا وقت تھا، میں اور فاطمہ بسترے میں جا چکے تھے، ایک بسترے میں ایک چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم اسی حالت میں رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کی دل جوئی کے لیے اسی ایک چادر میں خود داخل ہو گئے۔ اللہ۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے ایسے داخل ہوئے کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پر محسوس۔ کیسا خوش نصیب خاندان کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے میں خود داخل ہو گئے۔ اور جب یہ دل جوئی کی اور پھر کہا
سیدنا علی سے مخاطب ہو کر اور سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹا تم لوگ غلام مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں اس سے بھی ایک بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ تو وہ تو سمیعنا و اطعنا والے لوگ تھے، انہوں نے کہا عطا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے بسترے پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 100 مکمل بن جاتے ہیں، 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرض نماز کے علاوہ کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، وہ آگے احادیث بھی آ جائیں گی۔ اب یہ حدیث یہاں پر بخاری اور مسلم کی مکمل نہیں ہوتی۔ بخاری میں 5362 اور مسلم میں 6917 آگے الفاظ ہیں کہ وہ تابعی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، کیا یہ تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائیں یہ آپ پڑھتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی ان تسبیحات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے سوال کیا کیا جنگ صفین کی رات میں بھی، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ، کیا جنگ صفین کی رات میں بھی جب آپ پر اتنا مشکل وقت تھا اس وقت بھی آپ نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم صفین کی راتوں میں بھی میں یہ تسبیحات پڑھا کرتا۔ حالانکہ وہ سیدنا علی پر ایک مشکل وقت تھا، خلافت راشدہ کا نظام، خصوصاً شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ طرز خلافت کو بچانے کا ایک آخری موقع تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، لیکن وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے، آج اس کو ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں۔ البتہ چونکہ یہ الفاظ بخاری مسلم میں موجود تھے، اس تابعی نے پوچھا کہ صفین کی راتوں میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، ان راتوں میں بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا۔ واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بسترے میں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم فرمائی ہو تو استقامت تو خود بخود نصیب ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 843، مسلم میں 1347۔ کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک نماز اور روزوں کا تعلق ہے تو جو امیر صحابہ ہیں اور ہم برابر برابر چلتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو امیر صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ خیرات کر نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں وہ شکایت بھی کیا لے کے گئے ہیں، ٹینشن کس چیز کی ہے؟ دولت کی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس چیز کی ہے کہ امیر لوگ صدقہ خیرات کر کے ثواب میں ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ تم کر لو گے تو یہ کمپنسیشن جو صدقہ اور خیرات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اور تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس میں یہ 33 دفعہ کا ذکر، اور صحیح بخاری کے ایک اور طرق میں ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا۔ اور صحیح مسلم میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ تے تسی سانو 10 دیتا سی، لیکن یہی وظیفہ اب وہ امیر صحابہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم نے غریبوں نے اپنے لیے لیا تھا، وہ امیر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، پھر وہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عطا کر۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہوں کہ تم یہ وظیفہ نہ کرو۔ اللہ۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1349 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہاں پر 34 مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ وہی تسبیحات فاطمہ۔ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں 1352 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، یہ 99 بن جائیں گے، اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز،
ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو فرض نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک جمعہ پڑھ لیا کہ جی اگلا جمعہ مسلم کی حدیث کے تحت پڑھ لیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو یہ جتنے فضائل آئے ہیں یہ صغیرہ کے لیے ہے، لیکن صلاۃ التسبیح ایک واحد ایسا وظیفہ ہے جس میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو، وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا یہ بڑی اسٹانشنگ نماز ہے۔ تو 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسرے مسلم کے ترک میں ہم سن چکے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اس سے بھی 100 پورا ہو جائے گا۔ لہذا یہ دو طریقے ہیں 100 کو پورا کرنے کے، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، تینوں 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے یا ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بہتر ہے کہ ان دونوں وظائف پہ عمل کیا جائے بیک وقت۔ سنن نسائی کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے 1351، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ 4 وظائف تعلیم، 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر، اور 25 دفعہ لا الہ، یہ وہ 4 کلمات صلاۃ التسبیح والے پورے ہو گئے۔ اب آپ ذرا اگلی حدیث سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5601 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی ہے۔ چھٹی حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے 6847 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھنا مجھے ہر اس چیز کے مل جانے سے محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ مجھے مل جائے، اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ یہ 4 کلمات پڑھ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور 7ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 3383 اور سنن ابن ماجہ میں 3800 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے 3517 اور 3519 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ اس کو پورا میزان کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سب کو ثواب سے بھر اللہ۔ اور 8ویں حدیث آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں موسٹ اسٹانشنگ حدیث ہے وظائف کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے وظائف اور خصوصاً یہ 8ویں حدیث میں نے اپنے اذکار والا کارڈ جو ہے صبح و شام کا بلو کارڈ جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، اس میں میں نے یہ وظیفہ ڈالا ہے اور بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ کیا کریں۔ کمال حدیث، یہ حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3471 نمبر حدیث ہے، 3471 3471، لیکن اس کا یہ طرق ترمذی میں ضعیف ہے، اس میں ضحاک بن حمزہ راوی ضعیف ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن جو تھی سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کی بڑی بہنوں کی طرح تھی، بہت بوڑھی خاتون تھی، بوڑھیاں تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے اسے پڑھ لوں اور مجھے بہت زیادہ ثواب ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ وظیفہ بتایا، کمال وظیفہ ہے، حیران ہو جائیں گے آپ اس کی فضیلت سن کے کہ یہ اتنی زیادہ فضائل، میرے خیال ہے یہ 5 یا 7 منٹ کی تسبیحات ہیں، لیکن آپ ذرا اس کے فضائل سنیں، حیران ہو جائیں گے۔ سنن نسائی الکبریٰ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ اب مجھے بتائیں دن بھر میں سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کیا 1.5-2 منٹ چاہیے، لیکن شیطان کرنے نہیں دے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ روزانہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو۔
शैतान इस्तकामत नहीं करने देता। इस्तकामत में ही क़यामत है, इसी में करामत है। क़यामत छुपी है इसमें। 100 मरतबा सुभान अल्लाह रोजाना पढ़ लिया करो। ये इस तरह होगा गोया तुमने 100 गुलाम अल्लाह की राह में आजाद कर दिए, सिर्फ 100 दफा सुभान अल्लाह। अभी जनाब ये मामला खत्म नहीं हुआ, आगे सुने। 100 दफा रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, गोया तुमने 100 घोड़े अल्लाह ताला की राह में जिहाद के लिए रवाना कर दिए। कि तुम्हारी जान, तुम्हारी माल और इज्जत एक दूसरे पे इसी तरीके से हराम है जिस तरह के ये शहर मक्का की हुर्मत है और इस जगह की हुर्मत है, यानी शहर मक्का की, इस महीने की और आज के इस दिन की, कुर्बानी के दिन की हुर्मत है ना, जिस तरह अल्लाह के नजदीक ये इज्जत वाला है। और जुल्हिज्जा का महीना हुर्मत वाला महीना है, जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उनमें से। और शहर मक्का ये हुर्मत वाली जगह है। जिस तरह ये हुर्मत वाली चीजें ना, इस तरह एक दूसरे की जान, माल, इज्जत एक दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। और ये नबी इस्लाम ने कंपैरिजन इसलिए कराया कि काबे की तौहीन को तो लोग गुनाह समझेंगे, लेकिन किसी दूसरे के साथ ज्यादती करने को गुनाह नहीं समझेंगे। तो नबी इस्लाम ने वो जो एक कहते हैं ना परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर होती है ना, कि सिर्फ दीन के जवाहिर को लेना और अखलाकियात को छोड़ देना, उसको आपने कंडेम किया कि जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये चीज बहुत बड़ा गुनाह है कि काबे की बेहुरमती करो या हुर्मत वाले महीने में लड़ाई करो जो अल्लाह ने हराम की हुई है, और इस मुकद्दस जगह की हुर्मत को पामाल करो, या आज के इस ईद के दिन जो 10 जुल्हिज्जा का दिन है, यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन, इसकी तौहीन करो, तो अल्लाह के नजदीक तो इसी तरीके से दूसरे की जान, माल, इज्जत और आबरू वाला मामला है। इतराम जान और इतराम माल किसने सिखाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतराम जान और इतराम माल नहीं होगा, मुआशरा कायम नहीं रहेगा। इसी को सपोर्टिव वो मौला अली का कौल है जो तवातुर के साथ उम्मत ने नकल किया, कि वो कहते हैं कि कोई भी मुआशरा बगैर मजहब और दीन के तो चल सकता है, लेकिन बगैर इंसाफ के नहीं चलता। इंसाफ क्या है? कि मेरी जान और माल किसी दूसरे इंसान से महफूज रहे, और अगर मेरे साथ कोई ज्यादती करता है तो जुडिशरी मुझे मेरा हक दिलाए इंसाफ के साथ। जो हमारे हुक्मरान सिर्फ बातें करते हैं, जी अदालतें आजाद हो, हालांकि अदालतों को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है। हाँ, अगर कोई दिलेर किस्म का कोई जज आ जाए तो फिर इन्हीं सियासी लीडरों को फिक्र पड़ जाती है और कहते हैं इसको नौकरी से निकाल दो, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओ, इसको, जैसे वो मौलवी गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करते हैं ना, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे इदारों के लोग, वो दिलेर लोगों को ना जो है ना यहूदो नसारा का, इंडिया का एजेंट डिक्लेयर करते हैं। गाली वही है, जरा शक्ल दूसरी है उसकी। मौलवियों के पास गाली ये तो नहीं होगी कि इंडिया का एजेंट है, वो तो ये कहेंगे कि ये यहूदो नसारा का एजेंट है, कादियानियों का एजेंट है, गुस्ताखे रसूल है, ये इस किस्म के अल्फाज बोलेंगे। लेकिन हमारी सियासी जमातें और जो इख्तिलाफ रखने वाले इदारे हैं, वो दूसरों पे ज़ाहिर है ये इल्जाम तो नहीं लगाएंगे, वो इल्जाम ये लगाएंगे कि इसकी मुहब्बुल वतनी के ऊपर हमें शक है, इसके दुश्मनों के साथ रवाबित है। तो जुडिशरी जिस मुआशरे में आजाद नहीं होगी, ये आज हम यूरोप और अमेरिका की तारीफें करते हैं, हालांकि वहां पर कितनी बेदीनियत है। सिर्फ एक चीज है वहां पे, इंसाफ। ये बात करना आसान है ना। हमारे मुल्क में तो आप दूसरे फिरके के बंदे को इजाजत नहीं देते कि वो तरक्की कर जाए। यूरोप और अमेरिका के अंदर उन्होंने नहीं ये देखना कि ये सब कॉन्टिनेंट का रहने वाला है, ये चाइना का रहने वाला है, या हमारा शहर, ये जो परफॉर्म करेगा ऊपर जाए। कितने हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग बिलियनर वहां हुए हैं और कोई उनसे उनकी दौलत हथिया नहीं सकता, अगवा बराए तावान नहीं कर सकता। आप जरा इमेजिन करें, इधर यहाँ हौसला है किसी में? यहाँ तो कई टीवी चैनल्स वाले हैं, जब वो उनकी मर्जी का काम नहीं करते तो उनको फोन करके कहते हैं जनाब बाज आ जाओ, नहीं तो कादियानी डिक्लेयर कर लगे। 2-4 वीडियो चढ़ानियां ने ना, वो अपने आप प्रोग्राम ही डिलीट कर देगा। ये हथियार किसी के पास यूरोप और अमेरिका में है कि आपको कादियानी डिक्लेयर करने लगे हैं? करके देखो, अगले कोर्ट में जाएंगे, हरजाना भुगतना पड़ेगा आपको। यहाँ कोई नहीं, सुनवाई नहीं कहीं पे, इल्जामात झूठे लगा देते हैं। देखें पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं यहूदी एजेंट है, दूसरा कह देता है कि ये जनाब इंडिया का एजेंट है, और इसी तरह चलता है। तो ये अल्लाह से डरना चाहिए। तो इतराम जान और इतराम माल, तो सैयदना अली का जो कॉल है ना कि इंसाफ के बगैर मुआशरा नहीं रह सकता, इंसाफ की वजह से वो मुआशरे कायम है। और आज आप देख लें वहां पे लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां पे आप अपने मजहब पे बात करते हुए डरते हैं कि मौलवी चौकी ना दे तो किधर है। आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं, आपको यहूदी और ईसाई पादरियों से भी खतरा नहीं होगा कि आप दीन की बात कर रहे थे, ये आपके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दे। तो इसीलिए यहां जितने लोग हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए या मजहबी तौर पे अपने आप को उलमाए किराम के शर से बचाने के लिए गैर मुस्लिम मुल्कों में ही तो जाते हैं, मुसलमान मुल्कों में तो नहीं जाते।
آپ دیکھ لیں کتنے آپ کے علماء وہاں بیٹھے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب ہندوؤں کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن وہاں دیکھ لیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب امریکہ چلے گئے تو وہاں ان کو سکون ہے. اپنی بات ٹھیک ہے, علمی اختلاف کو رکھ سکتا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہاں پہ لوگ علمی اختلاف نہیں رہنے دیتے. مجھے خود غامدی صاحب بتانے لگے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں, ماڈل ٹاؤن میں جب رہتے تھے, تو ایک دن کہتے ہیں ایک مسجد کے بزرگ نے مجھے سائڈ پہ جا کے کہا, اور کہا بڑے اخلاص کے ساتھ کہ دیکھیں آپ کی مطلب اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی جگہ, لیکن آپ اپنی جان کے تو دشمن ہیں, ہمارے پہ مہربانی فرمائیں, یہاں پہ بم پھٹا تو ہم آپ کے ساتھ خام خواہ شہید ہو جائیں گے, تو آپ گھر میں نماز پڑھا کریں. کیونکہ ان دنوں وہ یہ ضرب عزم اور رد الفساد نہیں ہوا تھا نا, تو اس لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں نا وہ بڑے عروج پہ تھے, اور غامدی صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, مولوی تو ظاہر آپ کو پتا ہے سپورٹر تھے, اور کسی زمانے میں ہمارے وہ ریاستی ادارے بھی ان کے سپورٹر تھے. وہ جب پھر ان اداروں کو فٹ ہوئے وہ بندے, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ تمہارے گھاٹے فٹ ہو جائیں گے, اپنی جو ہے نا یہ ڈاکٹرن بدلو, اپنا نیریٹو بدلو. اب شکر ہے کہ ان کو سمجھ آئی, لیکن بہت بعد میں سمجھ آئی جب ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے, آج تک کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اب جا کے یہ سکون ہوا ہے کافی حد تک. تو وہ غامدی صاحب کہتے ہیں مجھے وہ کہنے لگے بڑے خلاص کے ساتھ کہ بھی آپ گھر ہی نماز پڑھا کر. تو کہتے ہیں اس دن میں نے پھر فرسٹ ٹائم یہ سوچا کہ کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے ملک چھوڑ کے جانا. تو یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ملک چھوڑ کے کیوں چلے گئے. جناب آپ کی تو جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہو, یا غلط حدیثیں بیان کر رہا ہو جو حدیثیں ہو ہی نہ, اور جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہو, آپ جمعے کے خطبے کے بعد اس سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. اپنی تو آپ کی جرت یہ ہے, اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں جی چوک کے رکھو کام. وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا, تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو نے کپڑے کیسے سلوائے ہیں, کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی, تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا, یہ تو نے کیسے سلوایا. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی, ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا. تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو, ہم سنیں گے بھی, تم حکم دو ہم اطاعت بھی قبول کریں گے. یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا, ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا, کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا. وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے, آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے, 25,000 کا تو پیٹرول نہیں اس میں پورا ہوتا, تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں. تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایک صحیح جملہ انہوں نے, یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں, کمرے چ نہیں جانا, ہاں کمرے چ گئے تو ہوتا جنت ہی پہنچا دیں. ہاں جی کمرے چ نہیں جانا. انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی, جواب بھی باہر دو, کمرے چ نہیں جواب دینا. تقریراں کر دو باہر ممبراں ہوتے تھے, جواب لینا سے کہا دو کمرے جاؤ, تھوڑا اکرام مسلم کریے. تو سب کا نہیں ہے, یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے, صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں. اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, تو بھی بہنا نہ چھوڑ دیں میرے بھائی. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی پرائم منسٹر, کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عہدے کے دبدبے کی وجہ سے کریں گے, اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ. بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے. لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں, وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ انہوں نے جو ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا, اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے. تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی, چونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے. آیت نمبر 29 سورہ النساء کی, احترام جان اور احترام مال. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے, الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم, ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو, کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے, یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے, محنت دوسرے کی ہے, سرمایہ اس کا تھا, تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا, تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں, وہ کاروبار ہے, مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں. ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور مت اپنے آپ کو قتل کرو. یہاں اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے, اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے, یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. جب اللہ
تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا، تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ، آدم کے بچے بنو، شیطان کے بچے نہ بنو۔ شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی، تو آدم کے بچے بنو۔ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم کی اولاد میں سے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آیا ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں۔ تو یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی ہیں، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے۔ تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں، ہمارے امیر ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں، یا تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے، یہاں ایک تابعی صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ فرق دیکھیں، قرآن اسی کہتے ہیں کتابوں کو مانیں۔ اس نے بابے کو نہیں مانا، اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے